ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جہنم كلما خبت زدناهم سعیرا۔ اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے مقابل کوئی حمایت والا نہ پاؤ گے۔ اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی بجھنے پر آئے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ اور فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت نہ دے پھر اس کا کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کی سزا یہ بیان کی گئی کہ قیامت کے دن ان کو منہ کے بل اٹھایا جائے گا، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن کافر الٹا کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس ذات نے اس کو دنیا میں پہروں پر چلایا تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو سر کے بل چلائے گا۔ تو حضرت قتادہ نے کہا کیوں نہیں، ہمارے رب کی عزت کی قسم، یعنی جو پروردگار عالم پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ الٹا بھی چلا سکتا ہے۔ تو ایسے کافروں کو قیامت کے دن اوندا کر دیا جائے گا اور انہیں یہ سزا ذلت کی دی جائے گی کہ وہ قیامت کے دن اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیات کے اندر ہم مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کافر جو ہے وہ دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، بولیں گے بھی۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کافر اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ تو یہ تو دو طرح کی بات ہو گئی۔ کچھ آیتوں میں ہے کہ وہ دیکھیں گے، سنیں گے اور بولیں گے، اور اس آیت کریمہ میں ہے کہ اندھے، گونگے، بہرے ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ مجرمین جہنم کو دیکھیں گے تو یہ گمان کریں گے کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ تو دیکھو اس آیت کریمہ میں ہے کہ کافر قیامت کے دن دیکھیں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا۔ اور جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا غصہ سے بپرنا اور چنگاڑنا سنیں گے۔ تو دیکھو اس آیت کریمہ میں ہے کہ جہنم کی آواز کو کافر سنیں گے۔ تیسری آیت کریمہ میں ہے کافر قیامت کے دن کیا کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اور اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ بولیں گے بھی۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کافر بولیں گے بھی، سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی۔ اور ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کے اندر یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر قیامت کے دن منہ کے بل اٹھائے جائیں گے اور اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ تو ان دونوں طرح کی آیتوں کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس حوالے سے آپ مفسرین کے کلام کو دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اندھے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس سے ان کو خوشی حاصل ہو،
یعنی خوشی والی چیز کو دیکھنے سے اندھے ہو جائیں گے. بہرے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے جس سے ان کو خوشی حاصل ہو, خوشی والی چیز نہیں سن پائیں گے. اور وہ گونگے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ان کو خوشی ہو, یعنی خوشی کی بات بولنے سے وہ بالکل گونگے ہو جائیں گے. اور ایک معنی یہ ہے کہ حشر کے وقت کافر اندھے گونگے بہرے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد میں جہنم میں جب ان کو داخل کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے بھی, سنیں گے بھی اور بولیں گے بھی. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ حساب کے بعد میں جہنم کی طرف جب ان کو ڈھکیلا جائے گا اس وقت جو ہے وہ بالکل حواس ان کے غائب ہو جائیں گے, پھر کچھ سننے بولنے کے لائق نہیں رہ جائیں گے. اور حضرت سعید بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کریں گے. فرمایا کہ جہنمیوں کی 5 مرتبہ درخواست ہوگی, یعنی وہ دیکھیں گے, بولیں گے, سنیں گے, 5 مرتبہ اللہ سے بات کریں گے, اور ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکار کا جواب دے گا. لیکن جب 5 مرتبہ باتیں مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد میں نہ بول پائیں گے, نہ سن پائیں گے, نہ دیکھ پائیں گے. اور وہ 5 جو گفتگو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے قیامت کے دن کافر جہنم میں, ان 5 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. سب سے پہلے کافر اللہ سے کیا کہیں گے, ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل, یعنی اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ مردہ کیا اور 2 بار زندہ کیا, اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا, تو آگ سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو جواب دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کفر و شرک کیا, یہ تمہارے کفر و شرک کا بدلہ ہے, اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری بار وہ اللہ تعالیٰ سے پھر کلام کریں گے, گفتگو کریں گے, اے ہمارے رب ہم نے دیکھا, ہم نے سنا, ہمیں پھر بھیج دے کہ نیک کام کریں, اب ہم کو یقین آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب چکو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری کو بھولے ہوئے تھے, قیامت کا تم لوگ انکار کرتے تھے. یہ 2 مرتبہ گفتگو ہوئی. تیسری مرتبہ اللہ کو پکاریں گے, اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں, یعنی تجھ پر ایمان لے آئیں اور رسولوں کی غلامی کریں. اب جا کے وہ رسولوں کی غلامی کی بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر کے نہیں جانا ہے؟ تم ہی تو کہتے تھے ہم لوگ کہیں نہیں جائیں گے, آخرت میں ہم لوگ ہمیشہ یہیں پہ رہیں گے. یہ 3 بار کلام ہوا. چوتھی مرتبہ اللہ کو پکاریں گے, اے ہمارے رب تو ہمیں نکال دے کہ ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے, یعنی ہم کو دنیا میں بھیج دے, اب ہم نیک کام کریں گے جا کر کے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرمائے گا, کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی کہ جس میں کسی سمجھنے والے کے لیے سمجھ لینا ہو جاتا, یعنی سمجھدار آدمی سمجھ سکتا تھا, اتنی لمبی عمر ہم نے تم کو دی تھی, اس کے باوجود بھی تم نہیں سمجھ پائے. یہ 4 بار پکارا. 5ویں مرتبہ آخر میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے, اے ہمارے رب ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے ہمارے رب ہم پر بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے, ہم کو جہنم سے نکال دے, پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں, یعنی اللہ اب ہم دوبارہ ایسے نہیں کریں گے, اب ہم ایمان لے آئیں گے, صحیح ہو جائیں گے, سیدھے ہو جائیں گے, ان کو یہاں سے نکال دے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرمائے گا, قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, دھتکارے ہوئے پڑے رہو, مجھ سے بات مت کرو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, دھتکارے ہوئے پڑے رہو, مجھ سے بات مت کرو. جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا اب ان کی بولتی بند ہو جائے گی, ان کی بولتی بند, اب پھر وہ کبھی بھی بول نہیں پائیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر. تو یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ وہ نہ بول پائیں گے, نہ دیکھ پائیں گے, نہ سن پائیں گے, تو یہ 5ویں مرتبہ بات کرنے کے بعد میں سب ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے بولیں گے بھی, سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی. تو اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد میں ان سے اچھا یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت میں لوگ 3 طریقے سے چل کر کے محشر میں آئیں گے. ایک سوار ہو کر کے آئیں گے, ایک پیدل قدموں پر چل کر کے آئیں گے, اور ایک چہروں کے بل آئیں گے. تو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا منہ کے بل گھسیٹ کر کے وہ لائے جائیں گے, تو یہ کافروں کی چال ہوگی قیامت کے دن کہ دنیا کے اندر تو وہ ایمان نہیں لائے تھے, اب ان کو گھسیٹ کر کے منہ کے بل لایا جائے گا. امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں
کہ ان کو جہنم، ان کو قیامت کے دن الٹا کیوں چلایا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کافر دنیا کی زندگی میں ہر وقت دنیا میں پھنسے رہتے تھے اور زمین کی مٹی، پتھر، لکڑی، لوہا کو بت بنا کر کے وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اسی زمین کے آگے ماتھا رگڑا کرتے تھے ان بتوں کے سامنے. تو اس لیے میدان محشر میں ان کا یہ شوق پورا کر دیا جائے گا اور ان کے منہ کے بل گھسیٹ کر کے اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر کے لایا جائے گا. اور بھی اس حوالے سے مفسرین نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے سب کافر میدان محشر میں اندھے، گونگے، بہرے آئیں گے، مگر حساب و کتاب کے وقت میں ان کی آنکھ، زبان، کان جو ہے ان کو واپس دے دیے جائیں گے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ کچھ کافر اندھے، بہرے، گونگے ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ انبیاء، اولیاء کے انوار اور دیدار الہی نہیں کر پائیں گے، باقی چیزیں ان کو نظر آئیں گی، باقی چیزیں دکھائی دیں گی. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جہنم میں پہلے تو صحیح ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے 5 مرتبہ بات کر لیں گے نا، اس کے بعد میں آنکھیں، کان، ناک سب چلے جائیں گے ان کے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ کفار دنیا کی طرح دل کے اندھے، عقل کے بہرے اور سمجھ اور فہم کے گونگے ہو جائیں گے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا. یہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے بن کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی اندھے، بہرے، گونگے اور الٹے کیوں کیے جائیں گے؟ اس لیے کیے جائیں گے کہ دنیا کے اندر جب ان کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی تھی اور ان سے کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تو یہ لوگ مذاق بناتے تھے. بولے ایک دم گل کر کے ایک دم ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ بوسیدہ ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی کیا کوئی دوبارہ زندہ ہوتا ہے؟ کیا دوبارہ اس کے بعد میں کوئی بنتا ہے؟ تو اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا جو انکار کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا کے اندر ان کو اس عذاب کے اندر گرفتار فرمایا. اور اس سے پہلے والی آیتوں میں نبوت کا جو انکار کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا. اب اس آیت کریمہ میں حشر اور نشر کے منکرین کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں ہو جائے گا تو ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے تم کو بنا دیا، تو تم بننے کے بعد میں اگر مٹی میں مل گئے تو تم کو دوبارہ وہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر سب کچھ ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، ارشاد فرمایا اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ ان لوگوں کے مثل بنا سکتا ہے، یعنی ان جیسے بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے ان لوگوں کے لیے ایک میعاد ٹھہرا رکھی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. فابى الظالمون الا کفورا، تو ظالم نہیں مانتے مگر کیا کرتے؟ ناشکری. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. تم پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، تم تھے کیا؟ کچھ بھی نہیں تھے. اللہ نے سب کچھ بنا دیا تمہیں، پانی کا ایک قطرہ، اس سے تمہیں گوشت کا، اس خون بھی بنایا، گوشت کا لتڑا بھی بنایا، ہڈیاں بھی چڑھائی، اور اسی سے اللہ نے آنکھیں بھی بنا دی، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، اور اس کے بعد میں جسم کے سارے ہڈیاں، اعضاء اور پورے تمام پارٹس جس نے پیدا کر دیے. کچھ بھی نہیں تھے تب، تو بن کر کے اگر مٹی میں تم مل گئے تو کیا تم کو دوبارہ وہ بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کافروں پہ جو یہ عذاب اور وبال ٹوٹے گا، یہ اس چیز کا بدلہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان آیتوں کا انکار کرتے تھے اور کہتے دوبارہ ہم زندہ نہیں ہوں گے. اب پھر مرنے کے بعد میں اب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ بھیج دے، نیک بن جائیں گے، اے اللہ بھیج دے، ہم کو یقین ہو گیا ہے، اے ہمارے رب اب ہم کو بھیج دے، اب ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے، اب ہم رسولوں کی غلامی کریں گے. اب اس کے بعد میں بہت روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، داروغہ جہنم کو بھی پکاریں گے، اللہ کو بھی پکاریں گے، اور کوئی جواب بھی نہیں ملے گا. اور آخر میں یہ جواب ملے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، چپ چاپ دھتکارے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو. اور پھر اس وقت ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ بدلہ ہے اس چیز کا کہ تم اللہ کی قدرت کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے.
تو آج ہی جو بندہ مان جائے تو وہی کامیاب ہے، پھر مرنے کے بعد کوئی مانے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو بندہ عمل کر لے آج کر لے تو فائدہ ہے، مرنے کے بعد اگر کہے کہ اللہ مجھے بھیج کے میں دنیا میں جا کر کے نیک کام کروں، اس کے بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مہلت ایک بار ملی ہے، یہ دوبارہ پھر کبھی نہیں، قدرت کا یہ دستور ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے دوبارہ اس کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا جاتا۔ لوگ چلے گئے وہ اپنے اعمال سے جا کر کے مل گئے، ہم لوگ بھی جب چلے جائیں گے تو ہم لوگ بھی اپنے اعمال سے جا کر کے مل جائیں گے، اور جو چلے گئے وہ حسرت کر رہے ہیں دنیا میں آنے کی تاکہ نیک کام کریں، اور جو نیک کام کیے وہ بھی حسرت کریں تاکہ اور نیک کام کریں، لیکن اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندوں پر احسان کیا مردوں کے ذریعے۔ کیا احسان کیا؟ یہ احسان کیا کہ ہم کو زندہ رکھا اور ہم سے پہلے ہمارے سامنے کچھ لوگوں کو موت دے دی، تو ان کو دیکھ کر کے ہم کو موقع ملا ہے کہ ہم لوگ سدھر جائیں۔ اگر اس کا الٹا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا اور ہمیں موت دے دیتا تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟ تو اللہ نے جو ہے وہ ہمیں موقع دیا ہے، ہم مردوں کو دیکھ کر کے ہم لوگ اپنی زندگی کو سنوار لیں، تو ہم کو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جنہوں نے موقع کو غنیمت جانا وہ کامیاب ہو گئے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جنازے اڑتے چلے جاتے ہیں، لوگ مرتے چلے جاتے ہیں، ان پہ اثر بھی نہیں ہوتا، وہ بوڑھے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اب پھر مرنے کے بعد جب پتہ چلے تو پتہ چلنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، وہ آج ہی فائدہ ہے۔ اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے اشعار میں کہا تھا نا کہ منکرو 4 دن تم بھی عیش کر لو، مرنے کے بعد تم بھی پھر ترسو گے زندگی کے لیے۔ تو یہ وہابیہ دیابنا اگر آج مان جائیں تو فائدہ ہے، مرنے کے بعد میں یہ لوگ بھی پھر زندگی کے لیے ترسیں گے، کاش دنیا میں چلے جائیں تو پکے سنی بن جائیں گے، لیکن آج اگر ان کو سمجھایا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو کافر تو جہنم کے ایک طبقے میں رہیں گے، لیکن اس سے جو سخت طبقہ جو جہنم کا ہے، سخت عذاب والا، اس میں وہابیہ دیابنا ان مرتدین کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی چند روزہ زندگی سے مولا ہمیں آخرت کا توشہ لینے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔